ہماری قوم کو اللہ نے بہت قوت اور طاقت عطا کی ہے، وہ نبی کے نام پر بیٹھنا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ کھڑے ہونا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ اڑ جانا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ مر جانا بھی جانتے ہیں۔ ہماری قوم سے بڑھ کر کسی قوم کے پاس یہ جذبہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے مذہب اسلام کے، اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ ہماری قوم کا جذبہ تو دیکھو، یقین تو دیکھو، کیفیت تو دیکھو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے کتنی یقین کی خوشی کا دن ہے، کتنا یقینی خوشی کا دن ہے۔ لوگوں کو پتا نہیں مرنے کے بعد کیا ملتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے جب ہم مرتے ہیں تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ نہ کوئی ہٹانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی دور کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی مخل ہونے والا ہوتا ہے، نہ کوئی شور کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں، سنیوں اپنا مقدر کتنا بڑا ہے کہ مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں مر جانے میں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، عرس کی محفل ہے، میرے بعد آپ کو ہمارے بھائی حافظ و قاری محمد علی فیضی صاحب سے ان کا کلام بھی سننا ہے۔ مجھے شوق ہے نعت سننے کا، کیونکہ یہ میرے مسلک کی پہچان ہے، یہ میرے مذہب کی پہچان ہے، یہ میرے مسلک کا طرہ امتیاز ہے۔ بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے تو دعا کی تھی، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ لیکن بس بات میں نے اتنی گزارش کی منتظمین سے کہ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، میں جلدی سے گفتگو کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو جگانے کا فن نہیں آتا، مجھے لوگوں کو ہنسانے کا فن نہیں آتا، میری گفتگو بہت ٹوٹی پھوٹی سی اور بے جوڑ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے مجھے جلدی سے بلوا لو۔ اس کے بعد بھائی محمد علی فیضی کی نعت میں بھی سنوں گا اور میری قوم بھی میرے ساتھ سنے گی۔ میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ آج عرس کی محفل ہے، ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ طے کرنا ہے ہماری قوم کے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے قوم کی جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، جوان بڑا قیمتی سرمایہ ہے کسی قوم کے لیے، جوان بہت اہمیتوں کا حامل ہے کسی قوم کے لیے، اس لیے کہ وہ جوان ہی ہوتے ہیں جب جوان سمجھ جاتے ہیں، جوان اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ سوا جوان جو ہے اپنے مقصد کی تکمیل پر جب آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج میں انقلاب آتا ہے، سماج میں تبدیلی آتی ہے، سماج اللہ اکبر عروج کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، تمدن کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ جس قوم کے جوان سمجھ جایا کرتے ہیں اس قوم میں انقلاب آتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی کوشش کرو۔ تم کون ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں جب جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا لیکن اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے دعا دیں گے، میری تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو جوانی کو؟ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جوان حرام کاری سے بچ کر اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو بعض
فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، معصوم فرشتوں سے، بعض معصوم فرشتوں سے۔ فرشتے تو سبھی معصوم ہیں، ان بعض عوام فرشتوں سے اس جوان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو جوان حرام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بن سکتا ہے، تو فرشتے سے آگے نکل سکتا ہے۔ کب؟ جب تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، جب تو حرام کام چھوڑ دے۔ اور اگر تو یہ نہیں کرتا، اگر تو حرام میں ڈوبا رہے گا، تو حرام کے اندر مبتلا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہوں گے اور تو کتوں سے بدتر ہو جائے گا۔ خنزیر تجھ سے، سور تجھ سے بہتر ہوگا۔ اس اعتبار سے تو سور سے بدتر ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اب بتا مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے، یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، یہ کھیل کود، یہ تماشا، یہ جرائم، یہ اللہ کے خوف سے دوری، یہ دین سے بیزاری، اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین مکہ المکرمہ کی قسم۔ اور دوسرے مقام پر تفسیری ترجمہ یہ ہے، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم۔ اور تیسرا تفسیری ترجمہ یہ ہے، صدیق اکبر کی قسم۔ تین سے مراد صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد فاروق اعظم ہے، طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے، بلد امین سے مراد مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اب یہ چار قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے، اس کی بات حتمی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو حسن عطا کیا، اچھی شکل میں پیدا کیا، اچھی صورت میں پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، حرام کاموں سے بچا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی۔ سنیے اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں، موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جوانوں کی عزت کرو، عزت، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ۔ دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے۔ کون جوان لوگ تھے؟ سنو، اللہ اکبر، وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت خالد ابن ولید ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا مقداد ہو، حضرت سیدنا بلال ہو، یہ سب کے سب جوان تھے۔ اور پھر اللہ کے
रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी साद इब्न अबी वक़ास फरमाते हैं, अभी मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, मैं सिर्फ 16-17 साल का था कि उहुद के मैदान में हुजूर के अंग ऊपर आने वाले हर तीर को मैं अपने सीने पर लिया करता था और हुजूर मुझे तीर उठा उठा कर देते और मैं कमान में रख कर के तीर चलाता जाता। उस वक्त हुजूर मुझसे कहते, फिदा कौमी वाबी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता न करे। कहते उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16-17 साल की थी। मेरी कौम के जवानों मुझे बताओ, बद्र के फातिहीन सब जवान थे, उहुद के फातिहीन सब जवान थे, खंदक के फातिहीन सब जवान थे और खैबर का फातिह तो ऐसा जवान था कि उसको कभी बुढ़ापे ने घेरा ही नहीं, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, अली की तरह कोई बहादुर जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है।